السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، تحقیق ذات اور روح کے سفر اور اسلام کی تمام ہدایات کے تحت ریسرچ کرنے کے لیے ہم آپ کے حضور میں مل جل کر موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، ان پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کتاب مقدس کی روح سے جو پروردگار عالم نے اپنی اشرف المخلوقات اس خلقت کے لیے زمین پر نازل فرمائی، اس سے قبل بھی نازل فرماتا رہا، جیسے جیسے سلسلہ چلتا رہا زندگی کا، جو جو اس کی تفصیل کی زیادہ ضرورت ہوتی رہی وضاحت کی، مالک مخلوقات اس کو اسی طریقے سے ہمیں روشناس کرواتے رہے۔ آج ایک میرے نوجوان کا سوال تھا کہ اسلام جب بنیادی مذہب ہے اور روز اول سے جب اسلام ہی معرف ہوا ہے تو یہ دیگر مذاہب کا اس کے درمیان میں سلسلہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ایک دو باتوں کو لے کر میں آگے بڑھوں گی، چونکہ اس پہ ہم اس سے قبل مفصل گفتگو بھی کر چکے ہیں کہ دراصل اسلام ایک بنیادی فطری مذہب تھا، جبکہ قدرت نے کن فیکون کیا یا ایک تصور اس سے پہلے اپنا ارادہ جب بنایا میرے خدا نے، تو ہر شے نے ارادہ پروردگار میں تسلیم و رضا کے سلسلے کو قبول کیا۔ جو چیز قبول کر لی جائے، جس بات پہ تسلیم و رضا ظاہر کر دی جائے، اور یہ وہ امن کی بنیاد کہلاتی ہے۔ تسلیم امن ہے دوسرے لفظوں میں، اور اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ امن، پیس، یہی اسلام ہے۔ اب قدرت نے اپنی مخلوقات کے لیے ایک حضرت انسان کو، اس کی مشینری بنانے والے نے اس میکینزم کے لیے جو ہمیں کتابچہ ضرورت استعمال کسی بھی مشینری کے ساتھ ہوتا ہے، میں ہمیشہ آپ کے حضور میں عرض گزار رہتی ہوں یہی بات کہتے ہوئے، تو پروردگار عالم نے اس کتاب کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے جو ہمیں ہدایات کا ایک سلسلہ عطا فرمایا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں پہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ اس میں سب سے اہم بات جو حضرت انسان یا اشرف المخلوقات کے لیے وقف کی گئی، وہ ہماری تحقیق اور جد و جہد ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہم جد و جہد نہیں کریں گے، توفیق الہی یعنی ہماری اس مشقت و تحقیق کی انرجی جب تک اپنی فضا میں، اپنے نظام میں ابھر کر ظاہر نہیں ہوگی، ہم ذات ذوالجلال کی ان تمام انرجیوں کو جن سے مخلوقات کے سلسلے اور کائنات کے سلسلے چلتے ہیں، ہم متصل نہیں کر سکتے۔ اور جب تک یہ آپس میں متصل نہیں ہوں گے، منسلک نہیں ہوں گے، تب تک ہم عالمین کے اس وجود کے شعور کو، انوار عالم کو، ان انرجیوں کو سمجھنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ تو یقین کیجئے کہ زندگی ایک ویرانے میں بھاگتے ہوئے اس دیوانے کا سا سلسلہ دورانیہ بن جاتا ہے، جو نہ اپنے آپ سے باخبر، جو نہ اپنی منزل سے باخبر، جو اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہال میں فنا تک اسی صحرا میں بھٹکتا ہوا اپنے فنا تک پہنچ جاتا ہے۔ زندگی کا تسلسل بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے۔ ذات ذوالجلال نے جب اسلام ہم کو دے دیا، تو میں اپنے جوان بچے کے سوال کے جواب میں عرض گزار ہوں کہ بے شک فطرت اسلام پہ کائنات کو بنایا گیا، نمبر ایک۔ دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی، وہ وسیلہ تھا، یعنی پروردگار عالم نے اپنی ذات کی شناخت کے لیے عالمین کو وسیلہ بنایا اور اپنی شناخت کے لیے ایک نظام مرتب فرمایا۔ اب وہ جانتا تھا کہ ان وصائف میں، ان اوصاف میں جو جو انرجیاں اس نے ڈالی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کیا کہ اگر ایک لائٹ جلے، ایک لیمپ جلے
اور اس میں ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو نہ ہو تو کبھی بھی وہ آپ کو روشنی نہیں دے سکتا۔ لا الہ الا اللہ، پہلے ممنوعات یعنی نفی، اس کے بعد مثبت، کیونکہ نفی کو مٹانے کے لیے آپ کو ہمیشہ مثبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو روشنیاں درکار ہے۔ جب تک روشنی نہیں ہوگی اندھیرا نہیں جائے گا۔ روشنی تبھی کام کرے گی جب پہلے اندھیرا وہاں ہوگا۔ اگر پہلے سے ہی روشنی موجود ہے تو اس کی روشنی کی طلب نہیں ہے۔ جہاں نفی ہے، جہاں اندھیرا ہے، جہاں تاریکی ہے، اس کے لیے روشنی درکار ہے، اس کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ تو پروردگار عالم نے اندھیرے کو خلق ہی اسی لیے کیا تاکہ روشنی اپنی حیثیت اور اپنا مقام دکھا کر ہمیں سمجھا سکے کہ اندھیرا کیا ہے، منفی کیا ہے، روشنی کیا ہے اور مثبت کیا ہے۔ اب نظام کائنات کو اپنے جوان کے سوال کے جواب کے حضور سلسلے میں عرض گزار ہوں کہ نظام کائنات کو جس نے اپنے چشم تصور میں من ارادہ شیئا یقول اللہ کن فیکون، میں نے ایک ارادے کو طے کیا اور اسے کن فیکون۔ تو جب وہ ارادہ پروردگار کن فیکون ہو گیا تو تب اب سلسلہ جو چلنے لگا کہ ہر وصف جو کسی وجود میں اترا تھا وہ اپنی قوت اختیار جو ذات ذوالجلال نے اس کو دی تھی اس کو بروئے کار لانے کا حامل ہو گیا۔ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، آپ کی پوری توجہات کے حضور میں یہ میں عرض گزار ہوں کہ اب جب وجود ارادہ پروردگار سے حقیقت میں بدلے، یعنی وجود میں آئے ارادہ پروردگار سے، وہ تصور جو تھا وہ جب حقیقت میں سامنے عالم وجود میں آتا ہے تو اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ میں نے آدم کا پتلا بنایا اور اسے اپنی اذا نفخت من روحی، میں نے اس پتلے میں اپنی روح کو داخل کر دیا۔ تو بات کلیئر ہو گئی کہ پتلے کا کمال نہیں تھا، وجود کا کمال نہیں تھا، بلکہ اس روح امر پروردگار کا کمال تھا جو کہ وجود آدم میں اتری۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اب حضرت انسان روح پروردگار کے بغیر ایک بے خس و خاشاک کی طرح بے اثر اور بے وقت وجود رہ جاتا ہے۔ اس کی اپنے عملی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس تشریح میں، اس تحقیق میں، اس کمال میں، اس جنون میں منزل کو پانے کے لیے قوت پروردگار اس کے وجود میں آئی۔ اب جب اس کے پاس یہ آئی، چونکہ وہ مختصر تھی، وہ مفصل چھوٹے حصے تھے، اب اس کو ریسرچ کر کے اس روح کو اس عالم تفکر و معرفت میں، اس مقام میں احدیت تک جانا تھا جہاں سے وہ اس مرکز سے علیحدہ ہو کر آئے۔ تو اب ہم نے کیا دیکھا کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرنے لگا جو اذا نفختہ من روحی کی قوت کا، کیونکہ کن فیکون کی طاقت میرے بدن میں ہے۔ اب اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے حضرت انسان نے اپنی سوچ و فکر کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ مالک نے 1، 2، 3 یعنی ہر وقت میں 4، 1,24,000 کے ساتھ اس کو پھر وہ اسی یاد دہانی کے لیے ان کو بھیج کر اور یاد دہانی کروائی، لیکن یہ ماننے کے باوجود پھر نئے خرافات میں اٹھ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ کسی نے پتھر کو پوجنا شروع کر دیا تو وہ اس کا وہ مذہب بن گیا، کیونکہ وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے ایک نہ ایک راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو حاوی کر لیتا ہے۔ جب وہ یہ سب کچھ حاوی کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایک نیا راستہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کو ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، پھر وہ اس کو سیدھے راستے پہ لگاتا ہے۔ آدھے منکر ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس حقیقت کا اقرار کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ جب اس منزل سے گزرتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ و فکر کو حاوی کرنے لگتے ہیں تو تب پروردگار عالم ان کو جو ہادی بھیجتا ہے، جب وہ ان کو سمجھاتا ہے اور بات ان کی کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ وہی حقیقت ہوتی ہے جو روز اول عالم تصور میں تھی، عالم فکر میں تھی، عالم ارادہ میں تھی اور وجود اس سے تخلیق ہوئے۔ تو پروردگار عالم نے
اس ارادے کو جب ان کے دکھایا، بتایا اور ایڈمٹ کیا گیا، اس کو رکھا تھا تو وہ ان کو یاد تھا، لیکن وہ نفس کی کسوٹی کے پیچھے اس کو ڈال کر بھول چکے تھے، وہ روح تک محدود رہا۔ اسی لیے جب ہم نفس کے اوپر اختیار حاصل کر لیتے ہیں تو روح اپنی روشنی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، اللہ کا ولی ہو گیا، مقرب ہو گیا، پہنچا ہوا ہو گیا، یہ تو بہت ہی فضیلت میں خدا کا فقیر ہے، فقیہ ہے، یعنی کہ اس کے لیے ہمارے پاس تفصیل بیان کرنے کے لیے الفاظ کا قال پڑ جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں جب بھی بھیجتا ہے پھر وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں ہماری اصل یاد کروانے کی صحیح فرماتے ہیں۔ جب وہ ہمیں اصل کی بات سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں، تو تب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پر انہی کو فالو کر کے اور ان کے نام سے ایک مذہب کی ایجاد شروع کر دیتے ہیں۔ بات خدا کی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آئی تھی، مسلک میرے خدا کا تھا، نظریہ کسی نبی نے آ کر ان پر واضح کیا تو انہوں نے اسی وقت اس کی پیروی شروع کر دی۔ تو اسی طرح اگر یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے پاس لوحیں آئی تھیں اور وہ 10 کمانڈمنٹس جو تھیں وہ غائب ہو گئیں، تو یہودا نے آ کر بعد میں جب وہ پہاڑ میں سے نکالی تو لوگوں نے یہودا کو فالو کرنا شروع کیا اور اپنے آپ کو یہودا کا فالوور یعنی یہودی کہلانا شروع کر دیا۔ بات کیا تھی؟ وہی من ارادہ شیئن یقول اللہ کن فیکون، میں نے ایک ارادے کو طے کیا اور اسے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ وہی درس، وہی مدرسہ، وہی مکینک، وہی انجینئر، وہی مالک، وہی وجودوں کا خالق سانے، اس کی طرف سے اب جو آتا رہا دل تو مانتا رہا، لیکن یہ جو اپنی اس میں ایک قوت آ گئی تھی کہ میں نفخت من روحی کا حامل ہوں، چونکہ وہ بکھرا اس لیے وہ اپنے آپ کو یکجا نہ کر پایا۔ اب اس نے اپنی سوچ و فکر کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ قلوب ایسے تھے جنہوں نے اس روشنی کو اپنا لیا، اڈاپٹ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا وہ مقربان الہی میں، خدا کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگے۔ پاک پروردگار عالم کی ترتیب کو، سلسلے کو سمجھنا ہی عرفان الہی کی وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے ہم اپنے منزل و مقاصد تک پہنچنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اب وہ اس کے بعد جب جناب عیسیٰ آئے تو وہ کتابیں لے کر آئے، وہ پورے کا پورا پروجیکٹ ہمارے پاس لائے، اور انہوں نے ہمیں جناب داؤد، جناب سلمان، جناب موسیٰ، جناب یوسف، جناب یعقوب، یعنی جتنے بھی انبیاء لے لیں آپ، وہ آپ کو خدا کے اس مشن کی طرف، اس راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں جو کہ روز اول سے جناب آدم سے آج تک ایک ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو یہودا کے پیچھے فالو کرتے ہوئے رک گئے اپنے خدا کو اسی طور سے مانا جیسا کہ یہودا کے وقت میں یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا۔ اب اس کے بعد جو ہی میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کے یہ سوال ہیں کہ انہیں تسکین مل سکے، تاکہ انہیں اصل حقیقت کا یہ علم ہو جائے کہ کیوں کر اتنے مذاہب کا یہ سلسلہ ہمارے سامنے آیا اور کیوں حضرت انسان اس پر چل پڑتا، وہ کون سی اس کے اندر طاقت ہے، جبلت ہے، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک آ پہنچتا ہے۔ تو اب جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے، زیادہ سے زیادہ یہودی ایمان لے آئے، اس وقت انہی کا ہی دورہ تھا، لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا، رک گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہودی ہیں، ہم اپنی تعلیم کے علاوہ کسی دوسری تعلیم کو نہیں قبول کریں گے، نہیں اپنائیں گے، حالانکہ وہی پیغام کبریا اور سب سے بڑی بات کہ جناب عیسیٰ نے تصدیق کی اپنے سے قبل آنے والے انبیاء و مرسلین کی، لیکن حضرت انسان اپنی اسی خو کی وجہ سے جو اس کے اندر صفات الہی کے نور کی انرجی موجود تھی، وہ اس کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا۔ یہ دو سلسلے میں نے نفس کے سلسلے میں پہلے بھی ان کی کافی وضاحت کی ہے کہ نفس کا کیا رول ہے، اور حضرت انسان کے اندر یہ جو نفس پہ اختیار حاصل کرنا، قابو کر لینا یا اس کو مغلوب کر لینا، اور اس کو جیسے ہی اس عمل سے گزر کر انسان ایک منزل پر آتا ہے تو اس کی روح اب راستہ پا لیتی ہے اور وہ روشنی اس کو گائیڈ کرنے لگتی ہے۔
تو وہ مقرب خدا ہو جاتا ہے، ولی ہو جاتا ہے، وہ قلندر ہو جاتا ہے، وہ داتا اور دیوتا بن جاتا ہے، لوگ اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہماری ہدایت کے لیے میں نے پہلے بتایا ہے کہ انوار الہی کے کچھ وجود قیامت تک کے لیے مختص کر دیے گئے تھے قرآن مجید میں بھی، کہ ان کی محبت تمہارے لیے نجات واجب کر دی گئی، رسالت کی سیرت سے بھی جس کا حکم بھی ہمیں ہوا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل سیرت رسول ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام کبریا دیا تو جن یہودیوں نے اس کو نہیں مانا وہ آج تک یہودیت کی راہ پر چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسی خدا کی تعلیمات کو رد کر دیا۔ اب اسی طرح زمانہ گزرتا گیا اور یہ 550 سال، 650 سال کے بعد کائنات میں پروردگار عالم ختم المرسلین کو اپنے اس قوت نور و علم کو زمین پر اتارتا ہے کہ جس کو روز اول سے اس نے خلق کرنے کے بعد تمام مخلوقات کا علم بنفس نفیس ایکسپیرینس کروایا ایک دوسرے وجود کی صورت میں۔ جب انہوں نے یہ سب جان لیا تو ان کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا جو ان سے قبل ہوتا اور اس کے پاس ان سے پہلے کا علم ہوتا۔ اب انہوں نے آغاز سے اپنے آپ کو جدا ہونے کے بعد سے ہر چیز کا علم اپنے خدا سے پایا، اس لیے دعوی رسول الثقلین ہوا کہ آنا مدینۃ العلم، اور اس میں بڑی حکمت و علی بابھا کی اس لیے آئی کہ ان دونوں انوار کا اسی لیے چولی دامن کا ساتھ رہا کہ جب ان کو تعلیمات دے دی گئیں تو وجود ان کے اظہار کے لیے جو قوت ان کو ساتھ میں بخشی گئی وہ ایک ایسی طاقت تھی جس کو اس نے اعلان کیا، میرا ہاتھ، میری زبان، میرا چہرہ، میرا آنکھ، میرا کان، میرا یعنی کہ ہر چیز کو پروردگار عالم نے اپنا شیر، اپنا ولی اور اپنا اولو الامر، یعنی تمام وہ صفات و ضروریات جو نظام کائنات کے لیے ضروری تھیں، پروردگار عالم نے اس نور کو ساتھ میں ان کے شامل کر کے اب یہ سارے علوم ان تک پہنچانے شروع کیے۔ اب ان کا راستہ اور سلسلہ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ تصور سے پہلے جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، اس نے جو چیز خلق کی تھی اس نے ہر ایک کی وجود کی وہ جو فکر تھی، سوچ تھی، اس کو بنایا تھا اور اس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ تو اب جنہوں نے کیا سب سے اول وہ سلسلہ وسیلہ بنانا سب سے پہلے تھا، تو تصور کے ساتھ ہی پہلی خلقہ ولو ما خلق اللہ نوری، مجھے سب سے پہلے میرے خدا نے نور سے خلق کیا، تو اس وقت جو وسیلہ درکار تھا اس وسیلے کو اسی مدینۃ العلم کا باب قرار دیا گیا، کیونکہ یہی ترتیب کائنات ہے۔ جب آپ عقل و فکر سے اس بات کو سنیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے اور مطالعہ کریں گے اس متمدن دنیا کا بھی، تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی بھی بات نظام میں جب آتی ہے، جب لائی جاتی ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتی۔ خدا کہتا ہے جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا۔ اب جب اس نے اپنی ذات کا تعارف، اپنی ذات کی شناخت کے لیے، اپنے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے، کونین کے یونیورس کے نظام کو طے کرنے کے لیے جب یہ سلسلہ بنایا، جب یہ نظام بنایا، تو سب سے پہلے اس کو اپنی ہی ذات کے لیے اپنی صفات کا وسیلہ درکار ہوا۔ بہت بڑا نقطہ ہے، اگر آپ اس پر غور فرمائیں گے تو آپ پر بہت سے اسرار منکشف ہو جائیں گے۔ راز الہی کو، رموز پروردگار کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے آپ کی زندگی سرخرو اور اسی سے آپ کا آخر نجات یافتہ بنتا ہے۔ تو للہ کیجئے، زندگی کے اپنے خوبصورت لمحوں کو ضائع مت کیجئے، اپنی اس ساری کی ساری خوبصورت زندگی کی محنت اور تگ و دو کو، مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، ہم کیا کریں، اس میں ہم فنا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مت فنا کیجئے اپنی اس انرجی کو جو ذات ذوالجلال نے آپ کے وجود میں اپنی سوچ و فکر کے لیے داخل کی۔ اس کے بعد ہماری ایک بیٹی کا یہ سوال تھا کہ میرے پاس ایک ایسا امتحان اور ایک ایسی
تعلیم تھی جس کو کرنے کے لیے مجھے آن لائن پڑھنا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جنہوں نے پڑھا وہ بھی ایک دو چیزوں سے ناکام ہو گئے، اور میرا پھر ارادہ بدل گیا، اور میں نے اس کام کو، اس عمل کو، اس کورس کو، اس تعلیم کو چھوڑ دیا۔ تو میں دس بستہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ ساتھ تمام عالم کے تمام انسانوں سے درخواست کرتی ہوں کہ للہ کبھی بھی کسی دوسری روح کی انرجی کو اپنی انرجی اور آئی کیو کے ساتھ مت ملائیے۔ اگر بڑے بڑے اس میں رہ گئے کسی چیز میں، کون جانے کہ آپ کا آئی کیو کس انرجی کے ساتھ کس طرح کھل جاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے رہ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس کو کامیابی سے سر کٹ جاتے ہیں۔ تو للہ اپنی زندگی میں مایوسی کو اور دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے تسلسل کو کبھی فنا مت کیجیے، کبھی مت توڑیے، کیونکہ یہیں پر آپ توفیق الہی سے ایک دم منقطع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ دوسروں کو نہیں دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے، آپ اپنی ذات کو کمال تک پہنچانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں اور زمین پر اتارے گئے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہی چھوڑ دیا، وہ نہیں وہ نہیں، تو ایسے ہم کبھی بھی زندگی کے اس تسلسل کو اس مقام معراج پر نہیں پہنچا سکتے جہاں سے معراج انسانیت کا ہم کو تمغہ ملتا ہے۔ تو یقین کیجئے کبھی بھی کسی کو دیکھ کر وہ امیر ہے میرے سے نہیں ہو سکتا، میں غریب ہوں، آپ اپنی محنت کو جاری رکھیے، کون جانے آپ کی انرجی کس وقت کس سلسلے سے آپ اپنے اعمال پازیٹیو سے، مثبت سے اس قدر سٹرونگ کر لیتے ہیں، اس قدر آسودہ اور پرتاثیر کر لیتے ہیں کہ دوسرے کا جو تصور بھی نہیں ہوتا آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ کہانی نہیں ہے، میری سوچ و فکر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ عالم میں آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہ کیا تھا، وہ چھوٹا سا، وہ معمولی سا، وہ بے وقوف سا، وہ نالائق سا، وہ ایسا وہ ویسا انسان، کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ کمال کے اس درجے پر پہنچا جہاں بڑے بڑے نہیں پہنچ سکتے، جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتے، ایسا کمال ہے خدا کا۔ تو یہی وہ نقطے ہیں، للہ پہچانیے اپنے خدا کو، جانیے اپنے رب کو، جو آپ کو ایک ایک قدم پر ایک ایک وجود کے ساتھ حقیقت کی اس بحر میں اتار رہا ہے جہاں سے کامل الاکمل ہوتے ہیں آپ۔ میں آج کل پچھلے دنوں میں نے اس آرٹیکل کو بھی لکھا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ یہ دس بستہ التجا کرنا چاہ رہی ہوں کہ للہ اپنی ازوات کو جانیے، پہچانیے، اپنی روح کے اثر کو دریافت کیجیے، اپنے نفس کی جتنی بھی غلط خباثتیں سامنے آتی ہیں یہ کر لو، ان پر اختیار حاصل کیجیے۔ تب جب آپ جانتے ہیں کہ مثبت راستہ کون سا ہے، جب آپ جانتے ہیں کہ روشنی کیا ہے، جب آپ جانتے ہیں کہ اندھیرے کو فنا کرنے کے لیے مجھے لائٹ کی ضرورت ہے، جب آپ جانتے ہیں کہ مثبت پہ چلتے ہوئے میں اپنے مرکز میں ایک ہو جاؤں گا۔ کسی نے کہا ایک وائرل ہوتی ہوئی پوسٹ میں پچھلے دنوں چل رہا تھا کہ جناب علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، ایک درویش آئے تو انہوں نے سلام کیا، تو آپ نے پوچھا کہ ان سے درخواست کی، استدعا کی کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو درویش صاحب بولے خدا آپ کو دولت دے، رزق دے۔ انہوں نے کہا وہ میرے پاس اللہ کا شکر ہے کافی موجود ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں آپ کو یہ دعا دیتا ہوں کہ خدا آپ کو بے حساب شہرت عطا فرمائے۔ فرمایا میرے پاس وہ بھی ہے، وہ بھی مجھے میسر ہے۔ تو اب ان بزرگوں نے مسکرا کر دیکھا جناب علامہ اقبال کو اور فرمایا کہ خدا سے ملا دوں؟ مسکرا کر فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ایک قطرہ ہوں، وہ سمندر ہے، میں تو نابود ہو جاؤں گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بات کچھ اور تھی، کیونکہ علامہ جیسا انسان جانتا تھا اور ان کی شاعری میں یہ موجود ہے، اور انہوں نے یہ ہمیں ویژن عطا کیا ہے کہ ہم اسی سمندر کے قطرے، قطرہ کبھی بھی نابود نہیں ہوا کرتا۔ یہی وہ منزل ہے جو ہم کو جاننی اور پہچاننی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے معراج انسانیت کے لیے ایک روشنی کا راستہ چننا ہے کہ میرا خدا، میرا پروردگار عالم آپ کو کہتا ہے کہ میں نے ایک تصور، ایک ارادہ بنایا
تو بحر انوار میں ضم تھا، تو میری ذات کا ایک حصہ تھا۔ جب میں نے ایک فکر، ایک ارادہ، ایک امر طے کیا تو میں نے کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ اس وقت تو میرے ارادے اور میرے امر کا حصہ تھا اے حضرت انسان۔ جو آج تو اپنی باتیں اتنی اپنی ذات سے بنا رہا ہے تو میرے ارادے کا تو حصہ ہے۔ تو نے ایڈمٹ کیا تھا، تو نے قبول کیا تھا کہ بے شک پروردگار عالم میں قبول کرتا ہوں، میں یہ کروں گا، میں یہ اسی طرح سلسلہ اپنا تکمیل تک لے جاؤں گا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کے حضور میں یہ عرض کیا ہے کہ اسی لیے ہر انسان زندگی میں کئی بار ایسے مواقعات اس کے سامنے آتے ہیں کہ وہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سلسلہ تو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں کہیں، بے شک یہ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے لیکن میں اس سلسلے کو پہلے دیکھ چکا ہوں، جانتا ہوں۔ لیکن یہی ہماری خرابی کا نقطہ ہے اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ جب میری روح نے ایک لمحے کے لیے مجھے وہ عالم دکھایا جو کہ میں عالم ارادہ پروردگار میں دیکھ چکا تھا اور اس کو تسلیم کر چکا تھا اور مان کر میں نے اپنے آپ کو خدا کے اس تجربہ گاہ میں اترنے کے لیے آمادگی دی تھی، تو آج میں سوچوں کہ میری روح یہ جو جھلک مجھے دکھا رہی ہے یہ کب کی جھلک ہے؟ تو قرآن ہی بتا رہا ہے کہ تم میرے ارادے کے حصے ہو۔ تو پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کو زندگی کے اس تسلسل میں ہر چیز کو بتایا اور سمجھایا ہے، ہر ایک چیز کو اس منزل تک لا کر دکھایا ہے جہاں سے ہم اپنی راہ استوار کر سکتے ہیں۔ تو مت بھولیے کہ آپ وہ قطرہ ہیں جو سمندر سے انا للہ ہوا، اپنا ایک قطرہ اس بحر انوار سے نکالا، اس کو ایک وجود بنا کے اس میں ڈالا اور اپنے تجربات کائنات میں اپنی ذات کا تجربہ کرتے ہوئے، اپنی صفات کو سمجھتے ہوئے، بے نیازی کی شان ہی یہی ہے کہ سر بے نیازی کھل گئی جس طرف رخ کو پھرایا یار نے۔ ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیوں جلال نہیں آتا، اللہ ظلم کو کیوں نہیں روکتا؟ اللہ نے مجھ کو اختیار عطا کیا ہے، اللہ نے مجھ کو اچھا برا سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کی بے نیازی کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ تو ایکسپیرینس کر رہا ہے، وہ کیوں روکے گا جب ہدایت بھی دے رہا ہے، آپ کو قوت بھی دی ہے، جدوجہد کی طاقت بھی دی ہے۔ اپنا خود طاقت کو آپ کی آپ کریں گے تو دھکا لگا دوں گا، اگر رکنے لگو گے تو بندے اٹھ کر فعل کا مختار بنایا ہے تجھے، آگے بڑھ، رکنے لگے گا تو میں تجھے دھکا لگا دوں گا۔ تو جب پروردگار عالم نے پورا نظام مرتب کر دیا ہے تو اب اس کو کیوں توڑے پھوڑے گا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت انسان تو نے میری قوت کو کیسے بروئے کار لا کر تباہی مچائی، مثبت کریٹ کیا یا بقا بنائی، اور مثبت کو تو نے پیدا کر کے پھیلا کر پورے نظام یونیورس کو مستحکم کیا ہے۔ خدا نے مستحکم کیا ہے کائنات کو، اس مثبت انرجی سے کائنات چلتی ہے کہ جو آپ کو نیک اعمال کے ساتھ آگے لے کر جاتی ہے۔ تو للہ سمجھیے ذات ذوالجلال کی اس پوری داستان کو، آئیے کہ مل جل کر اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں وہ قطرہ ہوں جو انا للہ ہوا اور مجھے واپس الیہ راجعون ہو کر اسی بحر انوار میں وہ ایسے غرق ہو جانا ہے کہ میں قطرہ نہیں رہوں گا بلکہ میں خود سمندر ہو جاؤں گا۔ اور یہاں میں اپنا ایک شعر بھی آپ کے حضور میں کہ مت کہنا ندیا نالوں کو یہ ادنا و کم تر ہوتے ہیں، مت کہنا ندی نالوں کو یہ ادنا و کم تر ہوتے ہیں، جب مل جاتے ہیں ساگر میں پھر یہی سمندر ہوتے ہیں۔ اور اپنے آپ اس سمندر سے علیحدہ مت کیجئے، یاد رکھیے کہ قوت پروردگار وجود میں ہے۔ للہ اے حضرت انسان جاگ اور وہ خدائی سلسلے کو تکمیل تک لے جا جس کے لیے ابلیس مقابلے پہ کھڑا ہے کہ وہ اس ہر چیز کو ختم کرے جو مثبت ہے اور وہ اپنی منفی کو ظاہر کرے۔ اور آپ کو یہی شعور دیا ہے میرے پروردگار عالم نے، یہی تعلیم دی ہے، ان مختلف مذاہب نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ یہ حضرت انسان ہے جو رک جاتا ہے، اسی لیے عیسائی نے آگے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ اور میں یہاں بمعذرت کہتی جاؤں کہ صرف عیسائی یا یہودی نہیں بلکہ مسلمان نے بھی اس کو
ویسے نہیں لیا جیسے کہ حکم خدا و رسول تھا۔ اگر ہم اس طرح لے کر اپنی اس زندگی کا لائحہ عمل کو سر کرتے تو یقین کیجئے کہ یہی جنت ایک دنیا ایک دن جنت بنے گی اور یہیں آپ کو جہنم ملے گی۔ اب تو تاریخ میں اب تو ہمیں سائنس میں بھی ملنے لگا ہے کہ زیر زمین پہ ایسی چیخیں اور آگ ملتی ہے جس میں فریادیں ہو رہی ہیں، روح تب تک اپنے کمال و منزلت تک نہیں پہنچ سکتی، تب تک نجات نہیں پا سکتی جب تک کہ منشاء ایزدی میں، تصور پروردگار میں اپنی کمنٹمنٹ کو پورا نہیں کر لیتے جس کے لیے خلق ہوئے، جس کا عہد لے کر حضرت انسان زمین پر اترا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے ہم کو۔ آئیے عہد کریں کہ میں ایک قطرہ ہی نہیں ہوں، میں دراصل سمندر ہوں جس سے علیحدہ کیا گیا ہوں۔ جب میں واپس پلٹ کر جاؤں گا تو مجھے وہی طہارت و پاکیز کی مثبت قوت انرجی پروردگار درکار ہے جو دے کر بھیجی گئی تھی، لہٰذا میں کامیاب ہوا اور اب مجھے انا للہ کے بعد الہ ہو جانا ہے۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس تحقیقی کاوش کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ذات کی مشیت عزتی کو سمجھتے ہوئے کائنات کو بھی مستحکم بنائیں اور اپنے انجام کو بھی مستحکم بنائیں۔ التماس سے دعا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔